دینا چاہتا ہوں کہ وہ آپ آئیں اور اپنی تقریر کو پیش کریں۔ مولانا عبدالحفیظ صفاوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وهكذا قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ محترم سامعین و سامعات، حاضرین جلسہ، آج کے اس پروگرام میں جس میں کہ زیادہ تر بلکہ سبھی قریبی رشتہ دار یا فیملی ہی کے لوگ ہیں، تو میں نے صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کے ٹاپک پر بولنا مناسب سمجھا، مگر اپنے ٹاپک کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے دنیا کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ آخر یہ دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ دنیا کیا ہے تو سبھی یہ جواب دیں گے کہ دنیا جس کا وجود دائمی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر کسی شخص کی دنیا کب تک ہے اور ایک شخص دنیا میں کب تک رہ سکتا ہے، تو اس کا سیدھا جواب ہوگا موت۔ یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کی یعنی زندگی کی حد ہے۔ موت کے بعد دنیا نہیں بلکہ آخرت کی زندگی شروع ہوگی۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ آج ہمارے بیچ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے 2 سالوں میں، 3 سالوں میں، 1 سالوں میں کون ہمارے بیچ ہوگا یا کون نہیں ہوگا۔ 1-2 سال تو بہت دور کی بات، مہینوں کی ہمیں خبر نہیں، ہفتوں کی ہمیں خبر نہیں۔ حالانکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس محفل کے دوران، اس محفل کے بعد کون ہم میں سے رہنے والا ہے یا کون ہم میں سے جدا ہو سکتا ہے، اس کی بھی ہم گارنٹی نہیں لے سکتے۔ محترم سامعین، جب ہمیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کب ختم ہونے والی ہے، ہم کب اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آخر اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، اور اس دنیا کے بعد کون سی زندگی ہمیں جینی ہے اور کون سی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے؟ تو جواب ہوگا آخرت کی زندگی، یعنی کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ایک زندگی اور شروع ہونے والی ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ مگر کیا ہم نے اس آخرت کی زندگی کے لیے تیاریاں کی ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے کچھ اپنے پاس سامان رکھے ہیں جس سے ہم آخرت کی زندگی کو اچھے ڈھنگ سے گزار سکیں؟
یہ سوال ہمیں اور آپ کو خود سے پوچھنا ہے، خود کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کیا کچھ ہم نے حاصل کیا، اور جب ہماری موت کا ٹھکانہ نہیں اور ہمیں بھی اس کا علم نہیں کہ ہماری موت کب واقع ہو جائے، تو اس میں دیری کرنا یا یہ کہنا کہ کل سے یا آج سے یا اگلے سال سے یا نیو ایئر سے اس کی شروعات کریں گے، نیو ایئر سے اپنے اعمال کو درست کریں گے اور برائیوں کو چھوڑیں گے، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ محترم سامعین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے آج نہیں بلکہ ابھی سے، اسی وقت سے میں بول رہا ہوں، بولنے کے بعد سے ہی آپ کو یہ عہد کر لینا ہے، بلکہ یہیں سے اپنے نیک اعمال کی شروعات کر دینی ہے۔ محترم سامعین اکرام، کون سے اعمال ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں؟ اگر یہ سوال پوچھا جائے اس کے جواب میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ حقوق، کچھ اصول، کچھ قواعد دنیا میں بنائے گئے ہیں، اسلام نے ہمیں دیے ہیں، جن قواعد، جن حقوق پر چل کر ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ۔ حقوق العباد یعنی کہ ایسے حقوق یا ایسے نیم یا ایسے قانون جن کا تعلق بندوں سے ہو، جیسے کہ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، کسی پر احسان کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کو کپڑے پہنانا، یہ سب حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ایک حق ہے جس کے لیے نماز، روزہ اور حج جیسی عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں جو مستحقین ہیں ان پر۔ محترم سامعین، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے مسئلے میں میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ حقوق اللہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو اسے اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے اس معاملے میں تو اسے معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے، مگر حقوق العباد جس کا مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اس حقوق العباد کے معاملے میں جب تک مظلومین ظالموں کو معاف نہ کر دیں یا ان سے بدلہ نہ لے لیں تب تک اللہ رب العالمین ظالموں کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نامہ اعمال میں درج تین طرح کے نامہ اعمال میں درج کیے جائیں گے۔ ایک جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، یعنی کہ حقوق اللہ، اسے چاہے تو اللہ رب العالمین معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے، اور ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف فرمانے والا نہیں، وہ شرک کا گناہ ہے۔ اور ایک ایسا عمل جو حقوق العباد سے جس کا تعلق ہے، جس کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ جب تک مظلومین ظالموں کو معاف نہ کرے یا جب تک مظلومین ظالموں سے بدلہ نہ لے لیں تب تک اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا۔ محترم سامعین اکرام، ذرا غور سے سوچئے، حقوق اللہ جس کو اللہ رب العالمین اپنے سے جس کا تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، سب کا تعلق، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے حقوق ہیں، ان کو نہ برتا جائے تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، ایسا بالکل نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حقوق العباد ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اللہ بذات خود اس کو معاف کرنے والا نہیں، یہ بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا۔ جو ظالم ہیں انہوں نے جن پر ظلم کیا ہے، ان مظلوموں نے اگر انہیں معاف کیا یا ان سے سزا لے لی ہے تبھی وہ معاف کر سکتا ہے، ورنہ بالکل نہیں۔ محترم سامعین، اس حقوق العباد میں سے اہم حق رشتہ داروں کا بھی ہے، قریبی رشتہ داروں کا بھی۔ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جس کی افادیت اور اس کے فوائد قرآن و احادیث میں بھرے پڑے ہیں۔ قرآن کی آیت ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ رب العالمین بھلائی، عدل اور رشتہ داریوں کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے عدل اور بھلائی کے ساتھ ساتھ رشتہ داریوں اور قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اب
ذرا غور کریں کہ آخر کیا وجہ تھی جو قریبی رشتے داروں کے بیچ عدل اور بھلائی کا ذکر کرنا پڑا. تو ہمیں یہ جواب ملے گا کہ رشتے داری ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان یا تو کسی سے اتنا سخت نفرت کرتا ہے کہ وہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ عدل اور بھلائی کے راستے کو بھول جاتا ہے, یا اپنے رشتے داروں سے یا قریبیوں سے اتنا لگاؤ ہوتا ہے اسے لگاؤ اور محبت میں وہ عدل اور بھلائی کے راستے کو بھول جاتا ہے. مثلا کوئی شخص جو اپنے والد یعنی اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کا باپ جو ایک جرم کا مرتکب ہے, ایسے معلوم ہے کہ میرا باپ کوئی جرم کر رہا ہے یا میرے والد سے کوئی خطا ہو رہی ہے, اور اس کو جانتے ہوئے بھی اس کو نظر انداز کرتا ہے, اس پر پردہ ڈالتا ہے, اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش یا اس سے کوشش نہیں کرتا. تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ عدل اور بھلائی کے راستے کو وہ چھوڑ دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی کے والد غلط راستے پر ہیں تو بیٹے کا یہ حق تھا کہ وہ ان کو روکے اور انہیں صحیح راستے پر لانے کے لیے کوشش کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے ایک تو بھلائی کا راستہ چھوڑا اور دوسرے عدل سے کام نہیں لیا. عدل سے مطلب اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی پر ظلم بھی کر رہے ہوں. اب جس پر ظلم ہو رہا ہے یعنی جو مظلوم اس کے ساتھ انصاف یا عدل نہیں ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں عدل اور بھلائی دونوں کے راستے کو چھوڑ رہے ہیں. یہ تو مثال تھی محبت میں اس قدر اندھے ہو جانے کی کہ جس میں عدل اور بھلائی کے راستے کو چھوڑا جا رہا ہے. دوسری مثال جس میں ہم یہ پائیں گے کہ کسی سے اتنی سخت نفرت ہوتی ہے کہ اس نفرت کے عالم میں وہ بھلائی اور عدل کے راستے کو بھول جاتے ہیں. مثلا کوئی شخص جو اپنے بھائی سے بہت سخت نفرت کرتا ہے اور ایک ایسی صورت پیش آتی ہے کہ اس کا بھائی کسی جرم کا مرتکب تو نہیں لیکن اس پر کسی جرم کے کرنے کا الزام ہے یعنی کہ وہ ملزم ہے. ایسی صورت میں اس کا بھائی جس کو یہ معلوم ہے اور جس کے پاس اتنی طاقت ہے یا وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی پر لگے الزام کو بے بنیاد ثابت کرا کر اسے بے گناہ ثابت کرا سکتا ہے. ایسی صورت میں وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے. تو نفرت کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے یا اپنے بھائی کو عدل نہیں دلا سکتا یا اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہا ہے. تو یہ ہوئی مثال اس شخص کی جو نفرت کے راستے پر چلتے ہوئے عدل اور بھلائی کے راستے کو بھول جاتا ہے. محترم سامعین کرام, اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ایک اور آیت وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نیز اللہ سے ڈرتے رہو, اس اللہ سے جس کا حوالہ دے کر جس کے واسطے تم سوال کرتے ہو. وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اور رشتہ داریوں کے معاملوں میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. محترم سامعین اکرام, اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رشتہ داریوں کے متعلق یہ فرمایا کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتے, رحمی کا تعلق نہیں رکھتے, تو اس میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی بات ہے. اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہوگا یعنی کہ یہاں وعید ہے اس شخص کے لیے جو قطع رحمی کو بڑھاوا دیتا ہے یا قطع رحمی کا سبب بنتا ہے. محترم سامعین اکرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. یعنی کہ رحم یا رشتہ داری عرش پر لٹکی ہوئی ہے اور اللہ رب اور کہتی ہے کہ من وصلنی, جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے اور جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے. محترم سامعین کرام, رشتہ داری اتنا اہم چیز ہے کہ رشتہ داری کو برتنا, ان کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اتنا اہم ہے کہ اس کے بارے میں
رحم خود یعنی رشتہ داری خود فرماتی ہے کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا. یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ رشتہ داریوں کو قائم رکھیں گے تو آپ کا اور اللہ کا رشتہ اور مضبوط ہوگا. لیکن اگر آپ رشتہ داریوں کو کاٹیں گے تو اللہ اور آپ کے رشتے میں دراڑ بھی آئے گی. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ رشتہ داریوں کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے رشتہ داروں کو آپ سے ملائے گا. اور اگر آپ ان سے قطع تعلق کی اختیار کریں گے, ان سے تعلق نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے رشتہ داریوں کو کاٹ دے گا اور آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا. محترم سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث, یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ بسلام. محترم سامعین کرام, اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس شخص کو جو رشتہ داری کو قائم رکھتا ہے اس کو جنت کی بشارت کرتے دی گئی ہے. مگر اس حدیث پر اگر غور کریں, سب سے پہلے کہا گیا سلام کو عام کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داریوں کو جوڑو, رشتہ داری کو قائم رکھو. یہاں پر سلام اور کھانا کھلانے کا جو عمل ہے یہ دو ایسے عمل ہیں جس سے رشتہ داریوں کو آپس میں اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے. سلام سے محبت بڑھتی ہے, یہ سبوں کو معلوم ہے. سلام کرنے سے ایک دوسرے سے لگاؤ ہوتا ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے رہیں گے تو ہمارے رشتے میں اور زیادہ ہمارے رشتے اور زیادہ قریب ہوتے جائیں گے. اسی لیے سلام کو بڑھاوا دو اور کھانا کھلانا یعنی کہ دعوت وغیرہ کرتے رہنا, رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ تعلقات بھی ہماری رشتہ داریوں کو مضبوط بناتے ہیں اور ہمیں اور قریب لاتے ہیں. تو یہ ایسے اعمال ہیں جن کی بنا پر ہم اپنے رشتہ داریوں کو مضبوط کر سکتے ہیں. محترم سامعین کرام, صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہر جانے کا حکم دیا. اس حالت میں کہ جب جنگ کا ماحول تھا, جنگ بدر کے لیے سب روانہ ہو رہے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جنگ میں جانے کا اصرار کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت رقیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی, فرمایا کہ آپ یہیں ٹھہرو, گھر پر رہو اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کرو. محترم سامعین کرام, جب حضرت عثمان نے اصرار کیا کہ نہیں ہمیں بھی چلنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں جا رہے ہیں انہیں جو اجر اور ثواب ملے گا وہ آپ کو گھر بیٹھے اپنی بیوی کی خدمت کر کے جو فی الحال بیمار ہیں وہ اجر اور ثواب مل سکتا ہے اور ملے گا. جو جنگ میں جا رہے ہیں ان کا ثواب آپ کو گھر بیٹھ کر مل رہا ہے. محترم سامعین کرام, یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جنگ کا ماحول ہے اور جنگ اور مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے, وہاں پر جانا بہت ضروری ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کے سامنے جنگ کو ترجیح نہیں دی بلکہ رشتہ داری کو پہلے رکھا اور کہا کہ آپ گھر پر ٹھہر کر اپنی بیوی اور میری بیٹی کا لحاظ کریں اور ان کی تیمارداری کریں. محترم سامعین کرام, اتنا ہی نہیں, بعد میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیتے ہیں. محترم سامعین کرام, کچھ سالوں بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جو ہمارے لیے مفید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان, اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو 100 بیٹیاں میں عثمان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار تھا. محترم سامعین کرام, اب ذرا یہاں غور کریں اور سوچیں کہ ایک شوہر جو اپنی بیوی کے لیے اس کو جنگ چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا ہے اور گھر پر ٹھہرنے کے لیے کہا جاتا ہے, وہیں دوسری طرف ایک باپ جو اپنی بیٹی کے لیے اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے اور اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر پر چھوڑ دیتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو بھی
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں دے دیا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور اس کے باوجود بھی اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیتا, انہا کے نکاح میں دے دیتا. محترم سامعین کرام, یہ ایک ایسا عمل تھا جو ایک خسر کے اپنے داماد سے شفقت والے پہلو کو اجاگر کرتے ہیں. خسر یعنی سسر جس کو بولا جاتا ہے, سسر اپنے داماد کے ساتھ ایسے شفقت کے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ 2 بیٹیاں انتقال کر چکی ہیں اسی داماد کے گھر میں, اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ ایک رشتہ داری کو ہی اور ایک قریب قرابت داری کو ہی بڑھاوا دینے کا عمل ہے, اور اس سے قرابت داری میں اور زیادہ قریبی آتی ہے. محترم سامعین کرام, خاندان میں یا فیملی میں سب سے بڑا حق جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے. یہ ہر کسی کو معلوم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئی کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص اور کہتے ہیں کہ میری والدہ ناراض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں بھی انہیں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور نرمی برتنے کی تلقین کی. اس صورت میں ان کی والدہ غیر مسلمہ ہیں, وہ حضرت سعد بن ابی وقاص اسلام لا چکے ہیں. اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ نرمی برتو. اتنا ہی نہیں بلکہ جب ان کی والدہ دیکھتی ہے کہ بیٹا اسلام سے پھرنے والا نہیں تو کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے, دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ ہی دھوپ سے اٹھوں گی جب تک کہ میرا بیٹا یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اسلام نہیں چھوڑ دیتی. ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی یہ آیت نازل ہوتی ہے جو بہت ہی اہم ہے, جس میں کہا گیا کہ اگر ماں باپ تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم دیں جو جائز نہیں یا جو اسلام کے مطابق نہیں تو تم اس کو چھوڑ دو, اس پر عمل نہ کرو, مگر تم ان سے دنیاوی معاملات میں اپنے سلوک کے ساتھ پیش آؤ. مگر آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ غیر مسلم ماں باپ تو دور کی بات, ہمارے الحمدللہ ہمارے والدین مسلم ہیں, اس کے باوجود بھی یہ حال ہے کہ بیٹا باپ سے دور, باپ بیٹا سے دور, بہن بھائی سے دور, بھائی بہن سے دور بھاگ رہی ہے. ماں بیٹی سے دور جانے کی کوشش تو ماں اور بیٹی ماں سے دور جانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے. باپ اگر کمرے کے اندر ہے تو بیٹا باہر ہی بیٹھنا پسند کرتا ہے, باپ اگر کمرے کے باہر ہے تو بیٹا کمرے کے اندر جانا پسند کرتا ہے. محترم سامعین کرام, اس سے قیامت کا وہ منظر یاد آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ ایسا عالم ہوگا کہ جب شخص اپنے بھائی سے, اپنے بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. محترم سامعین کرام, ایسی صورت میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں رشتہ داریوں کو قائم رکھنے کی اور اس پر غور و خوض کرنے کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. محترم سامعین کرام, صلہ رحمی کی حقیقت کے تعلق اگر بات کی جائے تو ایک تو ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہم سے بات نہیں کر رہا, ہم سے دور جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم بھی اس سے دوری اختیار کریں, یا پھر اگر وہ بات کر رہا ہے اس کے بدلے میں ہم بات کر رہے ہیں, یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی. یہ تو برابری اور مکافات کا عمل ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اگر آپ کا رشتہ دار آپ سے دور جانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں, اور جتنا ہی وہ آپ سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے آپ اس سے اتنی ہی نرمی سے پیش آئیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے دور جانے کی کوشش کر رہا ہے. کہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہمارے بیچ جس کی وجہ سے یہ درار آ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ رب العالمین کا ایک فرمان ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہاں پر یہ بات اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے کسی کے متعلق, یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے یا فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ کہا ہے, تو
उस शख्स से नाराज होने से पहले या उस शख्स से के लिए अपने अंदर या अपने दिल में नफरत के बीज बोने से पहले बेहतर ये होगा कि उससे डायरेक्ट रास्ता कायम करके उससे ये तहकीक कर लो कि क्या आपने ये बात कही है। अगर उसने कही होगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा और आप उसको वजह जानने की भी कोशिश करें कि आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही, इसके पीछे मेरी भी गलती हो सकती है या मेरी भी कोई खता हो सकती है। और अगर आप बातचीत से मसले को हल कर लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। और बातचीत से जो मसले हल हो जाते हैं वो यूं ही किसी से नफरत करके या किसी के खिलाफ अपने दिल में हसद और गुस्सा रख के बिल्कुल नहीं हो सकते। मोहतरम सामीन इकराम, रिश्तेदारी का ये अमल बहुत ही अहम अमल है और रिश्तेदारियों को कायम रखने के लिए, सिले रहमी पर अमल पैरा होने के लिए सबसे पहला और सबसे अहम जो रोल हो जाता है वो वालिदैन का होता है। किसी खानदान या किसी घर के माहौल का होता है। घर का माहौल, वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से की है, घर में वो जैसा देख रहे हैं, अगर घर में झगड़े होंगे तो बच्चा भी वैसा ही होगा, बच्चा भी झगड़ा भी होगा, बच्चा भी जरा जरा से बात में नाराज होने वाला होगा और बच्चे पर भी उसका असर होगा। इसीलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि शुरुआत ही से, बच्चे की पैदाइश ही से उसकी तरबियत करना शुरू कर दें और उसके लिए एक ऐसा माहौल बनाएं कि जिसमें वो अपने कुराबतदारों से या अपने कुराबतदारियों को और करीब लाने की कोशिश करें, ना कि उनसे की बरतें। मोहतरम सामीन इकराम, रिश्तेदार कोई मासूम तो होते नहीं कि उनसे कोई गलती ना हो, मगर हम और आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि उन गलतियों को माफ करके हम फराख दिली का मुजाहरा करें और उनको माफ फरमा कर उनसे रास्ता कायम करने की कोशिश करें। हर आदमी खताकार है और सबसे बेहतरीन खताकारों में वो है जो तौबा कर, यानी ऐसा शख्स जो तौबा करता है, तौबा कर ले और अपने खता से जो भी वो गलती है उससे वो रुजू कर ले, उससे लौट आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ फरमा देता है। मोहतरम सामीन इकराम, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी महफिल का मकसद ये नहीं होता उसको सजाना, उसमें आकर मज़े लेना या फिर उसको बस यूं ही एक रिवायत की तरह कायम रखना, बल्कि प्रोग्राम, इस्लामी प्रोग्राम का मकसद ही यही होता है कि उसमें जो बातें कही जाएं उस पर गौर किया जाए, उस पर अमल किया जाए। और अगर अपने आप में झांक कर देखें तो हम जो भी अहादीस या आयात पेश की जा रही है हम उनके मुआफिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो गुजारें, और अगर गुजार रहे हैं तो इसमें मज़ीद और बढ़ोतरी करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आपसी रिश्तों को मजबूत बनाए। आमीन।